مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو انڈے کو آپ اپنے ہاتھ میں لیں اور اس کو توڑ دیں تو یہ ضائع ہو جائے گا۔ وہی انڈا اگر آپ مرغی کے نیچے رکھ لیں اور مرغی اس کو کچھ دنوں کے بعد اپنے تجربات سے اس کو جب توڑے گی تو وہ بھی جو بندہ انڈے کو توڑے گا وہ بھی یعنی کہ وہ ٹوٹے گا، اور جو مرغی ہے انڈے کو توڑے گی تو اس کے توڑنے سے بھی انڈا ٹوٹے گا، مگر ان دونوں کے ٹوٹنے میں فرق ہے۔ اگر آپ توڑیں گے تو یہ انڈا ضائع ہو جائے گا، اور مرغی جب توڑے گی اس انڈے کو تو یہ ضائع نہیں ہوگا، اس سے ایک حقیقت ظاہر ہوگی، یعنی اس انڈے سے جو اس میں ایک راز چھپا ہوا ہے مرغی کے توڑنے سے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ وہ کیا راز ہے؟ وہ اس انڈے میں بچہ جو چھپا ہوا راز ہے نا، مرغی جب اس کو توڑے گی تو وہ ایک چھوٹا سا بچہ ظاہر ہو جائے گا۔ تو دیکھیں، آپ نے سنا کہ ایک چیز ہے اس کو دو طریقوں سے توڑا جاتا ہے۔ ایک بندہ، ایک انسان اس کو توڑتا ہے تو وہ ضائع ہو جاتا ہے، مرغی توڑتی ہے تو ضائع ہونے کے بجائے اس سے حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں، ہمارے اوپر بھی مشکلاتیں، مصیبتیں، تکالیف، مصائب اور آلام آتے ہیں۔ اچھا، اور میں آسان کر دوں، جو دین پر چلنے والے ہوتے ہیں، اللہ اللہ کرنے والے ہوتے ہیں، شریعت پر چلنے والے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کرنے والے ہوتے ہیں، دین کے سارے امور میں لبیک کہنے والے ہوتے ہیں اور سر جھکانے والے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی دنیا میں تکالیف اور مصائب اور آلام آتے ہیں، اور جو لوگ دین سے منہ پھیرتے ہیں ان کے اوپر بھی تکالیف، مصائب اور مصیبتیں اور آلام آتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیں، دو شخصوں کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، مصیبت ایک ہے، ایک کے بھی اوپر آتی ہے، دوسرے کے اوپر بھی آتی ہے، مگر جو دین سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اوپر جب یہ مصیبت اور تکالیف اور مشکلاتیں اور مصائب اور آلام جب آتے ہیں تو اس کو ضائع میرا رب ہونے نہیں دیتا۔ اس کے اندر میں وہ مومن ہوتا ہے، ایک چھپا ہوا راز ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا، اور وہ جو تکالیف اور مصیبت میں خدا کی محبت میں صبر کرتا ہے تو اس سے وہ جو مومن ہوتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، اس سے ایک حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے، اس سے ایک حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ وہ کیا؟ اس سے محبت ظاہر ہوتی ہے، استقامت ظاہر ہوتی ہے، صبر ظاہر ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ تکالیف، وہ مصائب اور وہ آلام جو مومن کے اوپر آتے ہیں اس کو توڑ نہیں سکتے، اس کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، اس کو اعلیٰ اور عرفہ کرنے کے لیے آتی ہیں، اور وہ تکالیف جب اس کے اوپر آتی ہیں تو وہ اعلیٰ اور عرفہ اور بلند ہو جاتا ہے۔ اور جب ایک دوسرا انسان ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جو غافل ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے منہ پھیرنے والے ہوتا ہے، نماز سے منہ موڑنے والا ہوتا ہے، جب اس کے اوپر تکالیف اور مشکلاتیں اور مصیبتیں اور آلام آتے ہیں نا تو اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ بجائے اس کے درجات کو بلند کرنے کے کیا ہوتی ہے، کیا معاملہ ہو جاتا ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھیں، وہ اس کو ضائع کر دیتی ہے تکالیف۔ اللہ کی پناہ، آپ کہیں گے، آپ پوچھیں گے کہ وہ ضائع کس طریقے سے ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، آپ عام جو بندہ ہوتا ہے نا، جو دین سے منہ پھیر لیتا ہے، اس کے اوپر تکالیف آتی ہے تو وہ کفر کرتا ہے، یعنی اس کو تکالیف ضائع کر دیتی ہے انڈے کی طرح۔ اور جو بندہ دین اسلام سے وابستہ ہوتا ہے وہ کفر کے بجائے صبر کرتا ہے، اس سے حقیقت ظاہر ہوتی ہے اور اس کے درجات کو بلند کر دیتی ہے یہ تکالیف اور آلام۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے سنا، جب تک ہم دین اور اسلام سے وابستگی نہیں رکھیں گے تب تک یہ تکالیف اور آلام ہمیں ضائع کر دیں گے، اور آقا کریم علیہ السلام سے نسبت اور تعلق نہیں جوڑیں گے تو یہ دنیا مصیبت کا گھر ہے، تکالیف کا گھر ہے،
یہاں کسی کو سکون نہیں ملے گا سوائے ان لوگوں کے جو اللہ اللہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو مشکلاتیں آتی رہتی ہیں، یہ دنیا کا دستور ہے، تو آپ کو دین سے جڑنا پڑے گا۔ اگر آپ کو اپنے درجات میں ترقی اگر آپ چاہتے ہیں، اور جو ہے نا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے وجود سے ایک حقیقت ظاہر ہو جائے، پچھلے آنے والے لوگوں کے لیے وہ درس عبرت بن جائے، اس کے ایمان کو کامل کرنے کے لیے ایک بہترین ایک واقعہ ہو جائے، تو آپ کیا کریں؟ آپ آقا کریم علیہ السلام سے نسبت جوڑیں اور دین اسلام سے وابستہ ہو جائیں۔ آپ کے اوپر تکلیف جو آئے گی وہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گی، آپ کے درجات کو بلند کر دے گی۔ اگر دین اسلام کو آپ چھوڑ دیں گے، جس طرح ہمارے آج کل کے مسلمانوں نے چھوڑ رکھا ہے، تو ہم نے دیکھا ہے بہت سے مسلمانوں کو دیکھا ہے جب ان کے اوپر تکالیف آتی ہے تو وہ کفر کر دیتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، ان سے یہ عقل چھینی جاتی ہے کہ یہ ہم کفر تو کرتے ہیں مگر کفر سے ہم کیا خریدتے ہیں، وہ جہنم خریدتے ہیں، مگر ان کو شعور نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دین اسلام سے وابستگی رکھو، دین اسلام کے اوپر چلو، آقا کریم علیہ السلام سے نسبت رکھو۔ تو یہ دین اسلام کے اوپر چلنا، آقا کریم علیہ السلام سے نسبت رکھنا، جو آپ کو اپنے رب کا سچا بندہ بنا دیتی ہے، یہ نسبت اور دین اسلام کے اوپر چلنا، میرے بھائیوں، یہ آپ کو اللہ والوں سے اور اللہ والوں کی دامن سے یہ چیزیں ملے گی۔ آپ اللہ والوں سے جڑ جائیں، اللہ والوں کی دامن پکڑیں، اللہ والوں سے صحبت کریں، ان کی صحبت سے آپ کو دین اسلام کی دولت بھی مل جائے گی، آقا کریم علیہ السلام کی ظاہری اور باطنی نسبت بھی مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ضائع ہونے سے بچائے۔